اہل سنت والجماعت الحمدللہ بزرگوں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے, اس کے حبیب کا صدقہ ہے. اللہ ہمیں بزرگوں کی زیارت کرنے والا بنا کر پیدا کیا. اب آپ درگاہ جاتے ہیں تو اب ایک صاحب بولے وہاں درگاہ جانا شرک ہے, بولے خبر پرست. بولے ویری گڈ, درگاہ جانا شرک ہے؟ بولے بے شک. ہم بولے بھائی کئی کو آخر ایسا کیا ہو گیا درگاہ میں جو جاتے کی شرک ہو جاتا؟ تو بولے آپ لوگ جا کے وہاں پہ سجدہ کرتے, جا کے ان کے سامنے سراں ٹیکتے, ان سے منت کرتے, ان سے مانگتے, ان سے پوچھتے, مردوں کے سامنے ٹھہرتے. ایسے خطرناک باتیں سنتے کہ بیچارہ ہمارا بھولا سنی آدھا فلیٹ ہو جاتا, سلپ ہو جاتا. ارے باپ رے کیا ہی گرے بھائی, بہت خطرناک, اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کے بولے تو کیا کی چونگا بھائی, یہ سمجھ رہا. بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھو مسلمانوں, خدا کی قسم درگاہ جانا, درگاہ میں اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے ٹھہرنا اور اللہ کے ولی سے مانگنا, اللہ کی قسم یہ شرک نہیں ہے. یہ شرک, آپ اگر بولے اے غریب نواز آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ میری مدد فرمائیے, یہ کوئی شرک خدا کی قسم نہیں ہے. اگر کسی سے مانگنا شرک ہوتا, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کے گھر پہ فقیر آیا, کون آیا؟ فقیر آ کے کیا بولتا؟ اللہ کے نام پہ دے دے بابا. وہ بابا آپ ہے. فقیر کس سے مانگتا؟ بابا آپ ہے جی, وہ آپ سے بولو سبحان اللہ, آپ سے مانگا, رائٹ. تو آپ کیا کرے, جیب میں ہاتھ ڈالے 5 کی نوٹ, سسور جی سامنے بیٹھے تھے, ذرا پوزیشن مارنا تھا, پوز 50 کی نوٹ, رائٹ. فقیر آپ سے مانگا, آپ دیے نہیں دیے؟ زور سے بولو. تو اب دیے, آپ دیے, بازو والا دیا, بازو والا بھی, اور فقیر بازو والے سے بھی مانگا, کیونکہ فقیر سنی وہاں بھی دیکھ کے نہیں مانگتا, جو دکھا دے بڑے بھائی بولتا. انہیں بولتا میں یہ جھگڑوں میں گیا تو 250 پیسے بھی چلے آتے, بولتا اللہ کے نام پہ دے دے بابا بازو والے بولا. تو بازو والا بھی نکال کے 50 کی نوٹ دے دیا. فقیر کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا, بندے سے مانگا؟ سبحان اللہ, زور سے بولو. کس سے مانگا؟ اور بندہ نکال کے دے دیا. شرک ہوا؟ ایسا بولے تو پورے فقیرہ مر جاتے دنیا میں. پھر بازو والے بول رہے نا جی, بیانہ کر رہے, جمعہ کے دن بول رہے اللہ سے مانگو, بندے سے مانگنا شرک ہے. اما تو پھر یہ پورے فقیرہ مشرکہ ہیں. ہاں, ایم ایل اے صاحب آپ کے علاقے میں ہیں, آپ کے گھر پہ کھٹکا مارے, آپ باہر نکلتے ہیں, اوہ صاحب آپ 5 سال ڈھونڈا تو نہیں ملے, آج کدھر؟ بولے ووٹ مانگنے آئے ہیں. کیا مانگنے آئے؟ زور سے بولو. تو ووٹ مانگنے آئے تو آپ نے بھی کپل کا غیرت مسلمان ووٹ بولا. اچھی بات ہے صاحب, آپ کو ہی ڈالوں گا, نو پرابلم, آپ بے فکر ہو کے جائیے, اپنے گھر کے پورے 35 ووٹ آپ کے. بولے کس سے مانگا؟ ارے ذرا زور سے یار پلیز. بندے سے ووٹ مانگا, شرک ہو سکتا؟ بھائی تھوڑا آواز کم مت کر پلیز. ہو سکتی؟ اگر کوئی بولے ووٹ مانگنا شرک ہے, ایم ایل اے صاحب بولتے اس کو کپل کے باہر کر دو, اس کو دکھنا نہیں, بولے نہیں کل سے نئے کام کر رہا ووٹ کاٹنے کے بعد. پھر یہ بازو والوں کو ایم ایل اے ووٹ مانگتا وقت, ایم ایل اے کیمپیننگ کرتے وقت, ان کو یہ باتیں جب کئی کو یاد نہیں آتی, بندے سے مانگنا شرک ہے, رائٹ. ایک آدمی یہ چورستے پہ کھڑا, بیچارے کو جلدی جانا ہے آفس کو, لیٹ ہو رہی, لفٹ. اوکے بیٹھ. شرک ہوا؟ زور سے بولو. لفٹ مانگے تو شرک,
نہیں ہوا. ایک مولانا کے سامنے یہ سارے مثالیں پیش کرے تو بولے نقشبندی صاحب کیا حوالہ بناتے بولے پبلک کو. واہ 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 واہ. میں پوچھا ہاں اتنا پیارے انداز میں سمجھایا تو اب اس میں بھی حوالہ بنانا ہے. بولے مولانا دنیا کے معاملات میں مدد مانگ سکتے, دین کے معاملے میں مدد نہیں مانگنا. اب کیا پوائنٹ لایا بھائی؟ نہیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دنیا کے معاملے میں مدد, دین کے معاملے میں نہیں مانگنا. دین کے معاملے میں مانگنا شرک ہے. اللہ سے مدد مانگو. بولے ویری گڈ. میں بولا صدر صاحب مولانا آپ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے, کتنی تنخواہ؟ بولے 18,000. بازو والے مولانا کی بول رہا ہوں, سنیوں کی اتنی نہیں رہتی. 18,000. بولا خبردار اب کے پہلی کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے. پہلی تاریخ کی عصر کی نماز امام صاحب پڑھائے. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. آئے صدر صاحب, اللہ تیرا شکر ہے. صدر صاحب آ گئے. آج تنخواہ آنے والی ہے. اور صدر صاحب سے اپن پہلے کمٹمنٹ کر چکے, آپ دیں گے نہیں. صدر صاحب بھی دعا کرے بغیر فرار. امام صاحب ٹینشن میں بولے نہیں لائے تھے, مغرب میں لاتے ہوں گے. مغرب میں بھی صدر صاحب لائٹ, عشاء میں بھی رائٹ. 2 دن ہو گئے صدر صاحب ملے ہی نہیں. 3 تاریخ ملے ہی نہیں, 4 تاریخ ملے ہی نہیں, 5 کو امام صاحب مسجد آئی نہیں. پوچھو گے بھائی کیوں نہیں آئے امام صاحب, کیا ہوا؟ بولے تنخواہ نہیں تو نماز نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تنخواہ دو, خدمت لو. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ زور سے بولو. تنخواہ دو, خدمت لو. تو اب ہوا کیا پیارے بزرگوں اور دوستوں؟ 5 تاریخ کے دن صدر صاحب خود امام صاحب کے مکان پہ پہنچے, پوچھے مولانا آپ نہیں آئے نماز پڑھانے, کیا بات ہے؟ تو بولے حضرت آپ تنخواہ دیے نہیں تو نماز کیسی؟ آپ اگر ہم سے خدمت لینا چاہتے ہیں نماز کی تو آپ ہمیں تنخواہ دیجیے, ہم نماز پڑھائیں. بولے مولانا خبردار, آپ نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ بندے سے مدد لینا شرک ہے. لوگوں نے کہا تو آپ نے بولا دنیا کے معاملے میں لینا جائز ہے, دین کے معاملے میں لینا شرک ہے. تو مولانا یہ جو نماز آپ نے پڑھائی یہ دین ہے یا دنیا؟ مولانا نے جواب دیا یہ دین ہے. تو بولے خبردار, آپ دین کے معاملے میں بندوں سے مدد نہیں لیں گے, کسی سے چندہ نہیں ہوگا, آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, آپ ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے. مولانا بولے اتنا بھیانک اثر ہوا تقریر کا. ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائی, دین کے معاملے میں مدد لے رہے نہیں لے رہے بندے سے؟ ذرا زور سے بولو, لے رہے نہیں لے رہے؟ مدرسے کے لیے بازو والے چندہ, اسد اللہ صاحب سنائے 2,40,000. اتنا افسوس ہوا کہ اتنا پیچھے بھائی سنیا 2 لاکھ میچ کھیل رہے ہیں ابھی. بازو والوں کا کبھی سنو جا کے سالانہ رپورٹ, 2,40,00,000 اما سالانہ خرچ, 2,40,00,000. ہمارے سنی بیچارے اللہ والے نیک لوگ, شریف لوگ, دیا تو گڈ, نہیں دیا ویری گڈ. 2,40,000 روپے. اتنا بڑا دارالعلوم, 6 بچے حافظ قرآن بن گئے, 40 بچیاں ماشاءاللہ دستارے جو ہے سند لیے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں, بازو والوں کا خرچہ کبھی معلوم تو کرو. اتنا چندہ کس سے مانگا, اللہ سے یا بندے سے؟ اب بتاؤ, بندے سے پیسہ مانگنا یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟
مدرسے کے لیے مانگ رہا ہے تو دین ہے, مسجد کے لیے مانگ رہا ہے تو دین ہے, کنواں کھدانے مانگا تو دین ہے, مسجد میں اے سی لگانے مانگا دین ہے, مسجد کا لائٹ کا بل بننے مانگا دین ہے, بیمار کے علاج کے لیے مانگا تو دین ہے, قوم کی خدمت کے لیے مانگا تو دین ہے, اپنی اولاد کے لیے فیس مانگا تو دین ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے مانگا دین ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ دنیا کے لیے مانگنا جائز ہے, دین کے لیے مانگنا شرک ہے. اب جنازہ نکل گیا کہ ہم تو دین کے لیے خدا کی قسم اتنا نہیں مانگتے جتنا بازو والے مانگتے ہیں. تو پتا کیا چلا, یہ کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے. اگر مانگنا شرک ہے تو خدا کی قسم ہم چھوٹے مشرک ہے, تو سب سے بڑا مشرک ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ تو مانگنے والا ہے. ہم لوگا تو شریف لوگا خالی کوپل میں مانگ لے رہے پٹھے, تو سعودی سے بھی مانگ رہا, تو امریکہ سے بھی مانگ رہا, تو کوپل میں رہ کے حیدرآباد والوں سے بھی مانگ رہا, ممبئی والوں سے مانگ رہا ہے, بنگلور والوں سے مانگ رہا ہے, اتنا مانگ رہا ہے بندوں سے. یاد رکھو مسلمانوں, یہ صرف تم کو نبی اور ولیوں کے دربار سے گمراہ کرنے کے لیے یہ منحوس عقیدہ لایا گیا, ورنہ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو, بندے سے مانگنا شرک, ورنہ ہر مسجد میں چندہ دینے والا مشرک ہو جائے گا, اور ہر مسجد میں مائک میں کھڑے ہو کر لینے والا مانگنے والا مشرک ہو جائے گا. مانگنا شرک, ذرا زور سے بولو, مانگنا شرک نہیں ہے. مانگ سکتے ہیں بندے سے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو اگر بیماری آ جائے, ڈاکٹر کو جا کے کیا بولتے ہیں, جو ہو رہا تو چیک کر لے, میں تیرے سے کوئی گولی نہیں پوچھتا, کوئی دوا نہیں پوچھتا, ایسا بولتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز ایسی گولی لکھو صحت ہو جانا. کیا یار چپ چپ یہ, ہاں ڈاکٹر سے آپ نے مانگا. ارے جب غیر مسلم ڈاکٹر سے آپ مانگتے ہیں شرک نہیں ہوتا, جس کو خدا نے اپنا محبوب بنایا وہ غوث اعظم سے مانگ لے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے ولی بنایا وہ ایسے قریب نواز سے مانگ لے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے بندہ نواز بنایا وہ ایسے بندے اعظم سے مانگ لے تو شرک؟ جاہلانہ باتیں.